بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود اللهم صل على محمد. قابل قدر المؤمنین و مومنات ادارہ جعفریہ برٹنسویل میری لینڈ میں آج کی جو خاص مجلس ہے اس میں میں قرآن مجید سے مولا علی کی کعبے میں ولادت کو ثابت کروں گا، کیونکہ یہ ٹاپک مجھے برادران اہل سنت والجماعت کے ایک امام نے آج سے 3 دن پہلے دیا، تو ہم اس کو یوٹیوب پہ بھی ڈال دیں گے تاکہ ہمارے شیعہ سنی تمام بھائی بہنوں کو یہ ثبوت مل جائے کہ قرآن میں مولا علی کی ولادت کا ذکر ہے کہ کعبے میں ہوئی۔ آج ہم دلائل دیں گے قرآن سے۔ سب سے پہلا ثبوت یہ ہے جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے کہ تم دونوں باپ بیٹا ہمارے گھر کے طہارت کے ریسپانسیبل تم دونوں باپ بیٹا ہمارے گھر کی طہارت کے ذمہ دار بن جاؤ۔ کن کے لیے؟ طائفین کے لیے، عاکفین کے لیے، رکع السجود کے لیے۔ طائفین طواف کرنے والے، عاکفین اعتکاف کرنے والے، رکع جمع ہے راکع کی، سجود جمع ہے ساجد کی، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے۔ گویا حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے جو اس خانہ کعبہ کو پاک رکھوایا گیا، طہارت کا خیال رکھوایا گیا، اس کا پرپس یہ تھا کہ یہ خانہ کعبہ پاک رہے طواف والوں کے لیے، اعتکاف والوں کے لیے، رکوع والوں کے لیے، سجدے والوں کے لیے، اور جگہ پہ قائمین کا بھی ذکر ہے، قیام کرنے والوں کے لیے۔ اب ہر دور میں ہمیں قیام والے لوگ بھی ملتے ہیں۔ یہ وہ مسجد ہے جو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، اس کو کوئی لاک نہیں ہے، اللہ کے گھر کو لاک نہیں ہے، جس طرح رحمت الہی کو کوئی لاک نہیں۔ اللہ کو جب کوئی پکارے اللہ تعالیٰ سننے کے لیے تیار ہے۔ اس مسجد میں جب کوئی جائے عبادت کے لیے، اس کے لیے اپرچونٹی مہیا ہے۔ اس جگہ ہر وقت رکوع والے ملیں گے، قیام والے ملیں گے، سجدوں والے ملیں گے، طواف والے ملیں گے۔ اب صورتحال یہ پیش ہوئی کہ اعتکاف ہوتا ہے مسجد کے اندر، مسجد کے اندر تو کوئی جاتا نہیں ہے، کعبے کے اندر تو کوئی جاتا نہیں ہے، اعتکاف ہے اندر، باہر تو اعتکاف ہوتا نہیں۔ اور اقل مدت اعتکاف شیعہ اور سنی دونوں کی فقہوں میں 3 دن ہے، 72 گھنٹے ہے۔ اب کوئی ماں بیٹا تلاش کیجئے جو کعبہ کے اندر 72 گھنٹے رہے ہو، انہوں نے اعتکاف کیا ہو اور اس گھر کو پاک رکھوا۔ یہ پہلا پروف ہے مولا علی کی ولادت کا خانہ کعبہ میں۔ 3 دن قبل سچویشن بڑی عجیب سی ہو گئی تھی، رات کے کوئی 1 بجے کا وقت تھا، ہمارے بہت سارے اہل سنت کے بھائی
تشریف فرما تھے، میں تو اکیلا تھا، بہت بڑا مجمع تھا ایک ریسٹورنٹ میں، وہاں حضرت صاحب نے مجھ سے سوال کیا، تو میں نے کہا کیونکہ اب میں جا رہا ہوں نیو یارک سے، تو انشاءاللہ واشنگٹن سے یا حسین.com پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی آپ کو مولا علی کی ولادت کا ثبوت کعبے میں خود قرآن سے مل جائے گا، جس کے آپ حافظ ہیں۔ حافظ صاحب نے مجھ سے کہا کہ ذرا مجھے بتا بھی دیجئے کہ میرے بزرگ جہاں پیدا ہوئے اور آپ کے بزرگ جہاں پیدا ہوئے، ہمارے بزرگوں کی پیدائش میں آپ کے بزرگ کی پیدائش میں اختلاف کیا ہے؟ میں نے کہا اس کا جواب بھی وہیں سے آئے گا، سن لیجئے گا۔ اب عرض کر رہا ہوں حافظ صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، مولانا صاحب، آپ کے بزرگوں کی ولادت بھی ہوئی ہے، میرا بزرگ بھی پیدا ہوا ہے، آپ کے بزرگ بھی آئے ہیں دنیا میں، میرا بزرگ، ہمارے بزرگ بھی آئے ہیں۔ فرق یہ ہے جس سرزمین پر آپ کے بزرگ پیدا ہو جائیں وہاں بندگی حرام ہو جاتی ہے، جہاں ہمارا مولا آ جائے وہاں عبادت سارے ایک جیسے۔ دیکھیے یہی سمجھانے کی ضرورت ہے بڑے دلائل کے ساتھ۔ مولا علی کی ولادت کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ اب آج کل ظاہر ہے کہ سعودی عرب کا پیسہ اتنا چل رہا ہے کہ اس پیسے سے آج کوشچن مارک بھی آ گیا کہ آپ ثبوت دیں کہ خانہ کعبہ میں مولا علی پیدا ہوئے۔ یہ پہلا ثبوت قرآن مجید سے۔ دوسرا ثبوت، قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ میرے حبیب اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ پھٹ جاتا ہے۔ گویا قرآن کی خاصیت یہ ہے کہ قرآن پہاڑ پہ آئے تو پہاڑ پھٹ جائے۔ ساری دنیا کے قاریوں کو جمع کیجیے، ساری دنیا کے حافظوں سے قرآن پڑھائیے، جو مر گئے ہیں وہ بھی زندہ ہو، جو ہے وہ بھی یہاں ہو، جو آنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں، کائنات کا ہر قاری قرآن پڑھے، ایک سنگریزہ نہیں پڑھتا۔ اور قرآن کہتا ہے تلک الامثال نضربها للناس۔ ہم یہ مثالیں اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ سمجھیں، تو جب کوئی ایگزامپل ہے نہیں تو قرآن مفروضوں کی کتاب تو ہے نہیں۔ مفروضوں کی کتابیں ہوتی ہیں فزکس، کیمسٹری، مفروضوں کی کتابیں ہوتی ہیں الجبرا، میتھمیٹکس۔ یہ قرآن ہے، اگر مثال نہ ہوتی تو اللہ نہ کہتا۔ ہم مثالیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ فکر کریں، لوگ سمجھیں۔ اب کوئی مثال بتائیے تو ایک مثال تو ہونی چاہیے، ورنہ اس آیت کی تھیوری ہوگی اور پریکٹیکل نہ ہوگا۔ تبھی تو مورخ نے لکھا کہ خلاف میں بند تھا، ناطق قرآن شکم مادر میں تھا، جھلک پڑی اس دیوار کعبہ پہ جو پہاڑ سے بنی تھی۔ پہاڑ کے پتھروں سے بنی ہوئی دیوار تھی۔ اس نے شک ہو کے بتا دیا کہ جو تاثیر قرآن صامت کی ہے وہی تاثیر قرآن ناطق کی ہے۔ بلکہ ایک مسئلہ اور حل ہو گیا کہ اگر تمہیں قرآن سے پریکٹیکل نہ ملے تبھی تو علی آئے۔ یہ دوسرا ثبوت ہے قرآن مجید سے کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی۔ تیسرا ثبوت، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے، عمرے پہ لے جائے، زیارت پہ آپ جائیں، بار بار جائیں، وہ نگری دیکھیں، وہ کعبہ دیکھیں جس کی طرف عمر بھر رخ کر کے آپ نے نماز پڑھی ہے۔ مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ جو گھر ہے اللہ کا، جو اللہ نے ہدایت کے لیے بنایا ہے لوگوں کے لیے، یہ بیت ہے،
یہ دار نہیں ہے۔ اب ہم نے جا کے پڑھا ڈکشنری میں کہ دیکھیں بیت اور دار میں فرق کیا ہوتا ہے، تو لکھا گیا الدار من الدور، دار ہے دور سے، جہاں عام لوگ بیٹھے رہیں اسے کہتے ہیں دار۔ البیت من البیتوتہ، اور بیت ہے بیتوتہ سے، جہاں کوئی رات گزارے اسے کہتے ہیں بیت۔ اب یہ ہے اللہ کا گھر، اگر اللہ رات گزارے تو اللہ نہیں رہتا، اگر اللہ رات گزارے تو وہ محدود ہوتا ہے، وہ تو اللہ رہتا نہیں۔ نسبت اس کی اللہ کے علاوہ کسی کی طرف دے نہیں سکتے، نہ بیت الرسول کہہ سکتے ہیں، نہ بیت علی کہہ سکتے ہیں، ہے بیت اللہ۔ قرآن کی نظر میں بھی بیت اللہ ہے۔ اول گھر جو اللہ نے بنایا وہ بیت بنایا، دار نہیں بنایا۔ گویا یہ خاص لوگوں کے لیے ہے، اسے اہل بیت والے ہی سمجھیں گے۔ اس کا مقام کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ بیت ہے، توجہ رہے، اسی لیے بیت المال ہے، دار المال نہیں، اس لیے کہ خدیجہ کے پیسے سے بنا ہے۔ اہل بیت بھی سلامت رہے، بیت بھی سلامت رہے۔ ہمارے ملک میں جو وقت کا یزید ضیاء الحق تھا وہ بھی دار المال نہ کہہ سکا، اس نے بھی بیت المال ہی رکھا۔ بیت المال ہی ہے، دار المال نہیں ہے۔ اللہ کا گھر دار اللہ نہیں، بیت اللہ ہے۔ اب بیت اللہ تب بنتا ہے کہ اس میں کوئی رات گزارے۔ اللہ رات گزار نہیں سکتا، اگر وہ گزار لے تو اللہ نہیں رہتا۔ اگر وہ کسی جگہ آ جائے تو دوسری جگہ اللہ سے خالی ہو جائیں گی۔ کائنات کا کوئی ذرہ اس سے خالی ہو نہیں سکتا۔ اگر غیر اللہ آئے تو پھر بیت اللہ نہیں بنتا، اگر اللہ آئے تب بھی بیت اللہ نہیں بنتا۔ آپ کوئی ہستی بتائیے کہ جو اس گھر میں بیتوتا کرتی رہی، جس کی آنکھ عین اللہ ہو، چہرہ وجہ اللہ ہو، ہاتھ ید اللہ ہو، ہاتھ نفس اللہ ہو، تو بیتوتا کیا ہے مولا علی نے، بیتوتا کیا ہے مولا علی کی والدہ نے، تب تو اللہ کا گھر بیت بنا، ورنہ تو دار رہتا، بیت اللہ نہ رہتا۔ اب غلط فہمیاں لوگوں کو عجیب عجیب ہیں۔ ہمارے معاندین، ہمارے مخالفین، وہ بھی اپنا ہوم ورک کرتے رہتے ہیں، ہم سے زیادہ بلکہ آج کل وہ کر رہے ہیں۔ مثلا یہ تو بہت بڑا شرک کر رہے ہیں آپ، اللہ کی آنکھ کہہ رہے ہیں، اللہ کا ہاتھ کہہ رہے ہیں، اللہ کا نفس کہہ رہے ہیں، اللہ کا پہلو کہہ رہے ہیں، اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی انسلٹ کر رہے ہیں آپ اللہ کی۔ تو ہم نے کہا بھائی اصل بات یہ نہیں ہے، انسلٹ کوئی نہیں، یہ جو عین اللہ کہا ہے اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس میں بیٹھتا ہے پریزیڈنٹ، مگر عام انڈیویجول کو جو چیک کرتی ہے وہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کرتی ہے۔ وہاں سے وائٹ ہاؤس والا نہیں دیکھتا کہ کون برا ہے کون اچھا ہے، کون ملک کے ساتھ وفادار ہے کون دغادار ہے۔ تو اللہ ہے اپنی قدرت کے ساتھ ہر جگہ موجود، مگر جو لائلٹی چیک کرتی ہے اس آنکھ کا نام علی ہے۔ غداری اور وفاداری کے پیمانے کا نام علی ہے۔ اور یہ جو مولا علی کو ید اللہ کہا، ایسا نہیں کہ کوئی اللہ کے ہاتھ ہے جیسے ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں۔ ید اللہ سے مراد قدرت الہی، اللہ کی قدرت۔ تبھی تو مولا علی فرماتے تھے، تفصیلات آئیں گی، کہ واللہ ما خالعت باب خیبر بقوت انسانیت ولکننی خالعتها بقوت ربانیہ۔ مجھے اللہ کی قسم، میں نے قلعہ خیبر کا جو باب اکھاڑا ہے وہ میں نے انسانی طاقت سے نہیں بلکہ رحمانی طاقت سے۔ تو یہ گویا تیسرا پروف آ گیا مولا علی کی ولادت کا خانہ کعبہ کے اندر، کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا
ہوئے۔ ایک چوتھا پروف بھی ذرا سن لیجئے، اس سے بھی انشاءاللہ آپ مطمئن ہوں گے، وہ ہے خود بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جملہ اللہ کی ذات نے پورے قرآن مجید میں 114 مرتبہ ریپیٹ کیا ہے۔ اس کا نام ہے تسمیہ، اصطلاح میں اس کا نام ہے تسمیہ، اور دوسرا اس کا نام ہے بسملہ، بسملہ نہیں بسملہ، بسملہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو، تسمیہ بھی کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ اب اس میں کیا ثبوت ہے مولا علی کی ولادت کا؟ تو ایک صاحب ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے، اب تو وہ مر چکے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی دی اسٹوری آف الفابیٹس، اس ایڈورڈ کلارک کا نام ہے، انہوں نے کتاب لکھی دی اسٹوری آف الفابیٹس۔ اس کتاب کے اندر میں نے پڑھا 29 جو الفابیٹس ہیں عربی کے، الف سے لے کر یا تک، حمزہ کو الگ کرے تو 29 بنتے ہیں، حمزہ اور الف ایک کر دیں تو 28 بنتے ہیں۔ مجھے کہاں سے یہ یقین ہے کہ 29 ہیں؟ کیونکہ میں نے دیکھا کہ 29 سورتوں کے اوائل میں حروف آئے ہیں، لہذا 29 کا عدد رکھ کے اللہ نے ثابت کیا ہے کہ حمزہ اور الف کو وہ الگ سمجھتا ہے۔ تو 29 سورتوں کے اوائل میں یہ ہیں، اور 29 ہی حروف تہجی ہے، الفابیٹس ہے۔ انہوں نے لکھا کہ دستور تھا اہل فینیقیہ کا اور مصر والوں کا، وہ آپس میں بزنس کرتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ کوڈ ورڈز کے ذریعے وہ ایک دوسرے کو بات سمجھا لیتے تھے۔ ایک لطیفتاً بھی بات سن لیجیے، ہم نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا المہدی سینٹر میں سب سے پہلے جمعہ پڑھانے کے لیے۔ ہمارے وہاں کے ایک ڈائریکٹر صاحب ہیں، وہ دروازے میں کھڑے ہوتے ہیں اور وہ یوں اشارہ کرتے ہیں کہ 5 منٹ باقی ہیں، تو ان بیچاروں نے جو اشارہ کیا وہ سمجھے 5 منٹ، وہ خطبہ دیے بغیر ہی بیٹھ گئے۔ تو یہ مطلب نہیں ہوتا ہے، کوڈ ورڈ کو بھی سمجھنا چاہیے، یہ وہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو وہ کوڈ ورڈز کے ذریعے سمجھاتے تھے، بزنس کرتے تھے۔ مثلا مثال لکھی، سب کی تو نہیں، 2-3 کی سن لیجیے۔ مثلا انہوں نے لکھا کہ اگر انہوں نے درخت بیچنا ہوتا تو شین سلیٹ پہ لکھ کے دور سے دکھا دیتے۔ انٹرنیٹ تو تھا نہیں اس وقت، تو سلیٹ سے، تختی سے یا اشاروں سے ہی بات سمجھائی جاتی تھی۔ اب تو ہم شکر گزار ہیں انٹرنیٹ کے کہ جس نے سارے کے سارے مسائل ہی حل کر دیے ہیں، ماں باپ کی مشکلات بھی حل کر دی ہیں، بچے خود ہی رشتے بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، رشتے گانٹ بھی لیتے ہیں۔ اب بہت زیادہ آسانی ہو گئی ہے انٹرنیٹ سے۔ تو بہرحال اس زمانے میں تو سلیٹ وغیرہ کے ذریعے باقاعدہ، بلکہ عجیب لطیفہ بھی ہوا، ایک بچہ کھڑا تھا، اس نے مجھے SMS مجھے کر دیا غلطی سے، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ مولانا از ان سیکنڈ رکعت، گیو می 1 منٹ۔ ان بچوں کو ذرا سمجھائیے کہ مسجدوں میں آ کر کم از کم یہ دھندا نہ کریں، یہ بزنس نہ کریں، یہاں اللہ کو SMS بھیجیں، یہاں لوگوں کو SMS نہ بھیجیں۔ ذرا سا فون سے دور بھی رہیں، یہ بھی ایک بڑی سکنس ہے فون کی اور اسکرین کی، یہ بڑی سکنس ہوتی ہے انسان کو۔ کسی چیز کی بھی عادت نہیں ڈالنی چاہیے، وہ عادت بعض اوقات خراب کرتی ہے۔ ہاں عادت ڈالنی ہے تو خیر کی ڈالیں کہ اول وقت میں اٹھ جائیں، دیر سے نہ سوئیں، سچ بولنے کی عادت ڈالیں، اہل بیت کے نام آئے تو بلند آواز سے درود پڑھنے کی عادت ڈالیں، بزرگ سامنے سے آ رہا ہو تو جھکنے کی عادت ڈالیں، غیبت ہو رہی ہو تو روکنے کی عادت ڈالیں، گانا بجایا جا رہا ہو تو بائیکاٹ کی عادت ڈالیں، حرام کا لقمہ کھلایا جا رہا ہو تو کھانا کھائے بغیر گھر آ جائیں۔ عادتیں ایسی بنائیں جو خود عبادتیں بن جائیں۔ یہ بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے خاص طور پہ۔ بہرحال زیادہ طویل زحمت نہیں، عرائض کو ختم کر رہا ہوں، آج کی حد تک بس اتنا ہی پڑھوں گا۔ کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایک عنوان، وہی جیسے عرض کیا تھا 40-45 منٹ کا دورانیہ رہے گا ان مجالس کا، کیونکہ رمضان المبارک بھی ہے، اور جو بھائی بہن افطار کے بعد چلے جاتے ہیں ذرا ان کو بھی دعوت دیجیے کہ صرف افطار کے لیے آپ کو نہیں بلایا جاتا بلکہ تبلیغ کے لیے بلایا جاتا ہے۔ دراصل افطار ذریعہ ہے وزڈم کے کلمات کے سننے کا۔ اگر صرف کھا کے جاتے رہیں گے تو ان لوگوں میں جو دعوت ذوالعشیرہ سے بھاگتے رہے اور آپ میں کوئی فرق نہیں، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ جیسے میں
وارد ہو رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میں کہیں سے آتا ہوں اس لیے میں معذرت خواہ ہوں، دیر سے آتا ہوں، مگر میں دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ تو ڈیفینیٹ ان کی گاڑیاں جو ہیں وہ جا رہی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کا پرپس صرف افطار ہے، پرپس افطار نہیں ہے۔ افطار آپ کو گھر میں بھی مل جائے گا، پرپس مسجد میں آنے کا یہ ہے کہ آپ محمد و آل محمد کی تعلیمات سنیں، تاکہ آپ کے عادات و اطوار میں، گفتار و کردار میں پرتوئے محمد و آل محمد کا یہ انٹرنیٹ سے فائدہ بھی بڑا ہوا ہے کہ ہم یہاں خطاب کر رہے ہیں تو لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ نقصان بھی ہوا ہے کہ اب بہت سارے ہمارے دوستوں نے آنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ جب گھر میں پاؤں پھیلا کر مجلس سن سکتے ہیں تو یہاں پاؤں سکیڑ کے آنے کی کیا ضرورت ہے۔ حالانکہ یہ بھی بری بات ہے، یہ فرش عزا سے برکت ملے گی۔ آپ کے گھر میں جناب سیدہ نہیں آئیں گی، خاندان رسول نہیں آئے گا، مجلس حسین میں خاندان رسول اسے ذرا برقرار رکھیے، مینٹین رکھیے۔ آج کل جو ماڈرن ہمارے مومن ہیں، ذرا ان کو سمجھائیے کہ اس انسٹیٹیوٹ کو وہ ختم نہ کریں، اس انسٹیٹیوٹ کو وہ باقاعدہ کنٹینیو کریں۔ خیر، تو انہوں نے لکھا کہ جیسے مثلا درخت بیچنا ہوتا تو شین کے ذریعے بیچتے تھے۔ شین شجر سے، شین یعنی شجر، تو شجر یعنی درخت، شجرہ بھی اسی سے، شجرہ طیبہ جو اہل بیت ہے، شجرہ خبیثہ جو بنی امیہ والے ہیں، شجرہ ملعونہ جو بنی امیہ والے ہیں۔ تو شین لکھ دیتے سلیٹ پہ، پتہ چلتا کہ انہوں نے درخت بیچنا ہے۔ اب لکھا ایڈورڈ کلارک نے کہ اگر وہ درخت ہوتا ثمردار تو اوپر نقطے لگا دیتے، اور اگر وہ بے ثمر ہوتا تو نقطے ہٹا دیتے۔ گویا اگر شین ہو تو ثمردار درخت ہے، اور شین ہو تو خزاں سے مرا ہوا درخت ہے، جیسے کہ شیعہ اور سنی میں دیکھ لیجیے آپ۔ نقطے لگا دیتے تھے، نقطے لگا دیتے تھے اگر ثمردار ہوتا۔ یعنی میری مطلب یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ سنی بھی بڑے نیک ہیں مگر ان کو ثمر اہل بیت مہیا نہیں، ہمیں ثمر اہل بیت بھی مہیا ہے۔ تو شین کے ذریعے وہ درخت بیچتے تھے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر اگر ان کو اونٹ بیچنا ہوتا، اونٹ، تو وہ جیم لکھ دیتے، جیم واو میم، جیم جمل سے بھی ہے، اور جیم یا میم جو ہے اس کا ہبرو میں بھی اونٹ کو جیم کہتے ہیں۔ اگر انہوں نے بیچنا ہوتا ساربان سمیت، ساربان جو چلاتا ہے اونٹ کو، اس سمیت مہار پکڑنے والا، تو وہ نیچے نقطہ لگا دیتے تھے، بیچ میں نقطہ لگا دیتے۔ اور اگر صرف اونٹ بیچنا ہوتا، ساربان نہیں بیچنا، تو نقطہ ہٹا دیتے تھے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے ہمارے مولا کائنات سلام اللہ علیہ نے قمبر سے کہا، جب سائل نے روٹی مانگی تو کہا کہ روٹی دے دو، تو قمبر نے جواب میں کہا کہ سرکار وہ روٹی تو اونٹ پہ ہے، کہا اونٹ دے دو، کہا اونٹ قطار میں ہے، کہا قطار دے دو۔ جست لے کے قمبر مولا علی کے قدموں میں آ کے کھڑے ہو گئے، کہا آپ اتنے جلدی ادھر کیوں آ گئے؟ کہا آپ سخی ابن سخی ہیں، کہیں یہ نہ کہہ دیں قمبر کو بھی دے دو۔ تو بس تقریر تمام ہوئی۔ اس نے لکھا کہ اگر جیم ساربان کے ساتھ اونٹ بیچنا ہوتا تو نقطے کے ساتھ لکھتے، بغیر ساربان کے بیچنا ہوتا تو ہاں بنا دیتے، نقطہ ہٹا دیتے۔ بس ایک اور سن لیجئے اور بس یہیں پر آج کی آپ کی زحمت ختم ہو رہی ہے، پھر انشاءاللہ کل بشرط زندگی یہیں سے آگے چلیں گے۔ ایڈورڈ کلارک نے لکھا کہ اگر انہوں نے اہلیان فینیقیہ اور ایجپٹ والوں نے گھر کا بزنس کرنا ہوتا، گھر، اب یہ ثبوت آ رہا ہے، چوتھا ثبوت مولا کائنات کا چوتھا ثبوت آ رہا ہے، اور چوتھے ثبوت پہ تقریر ختم ہو رہی ہے۔ اگر انہوں نے گھر بیچنا ہوتا تو با لکھ کے سلیٹ پہ دکھا دیتے کہ گھر بیچنا ہے، کیونکہ با کا جو یہ سٹرکچر ہے، اس با کا سٹرکچر یہ بالکل گھر کی طرح ہوتا ہے۔ اور اگر گھر ہوتا وارث والا، بیویوں سے بھی درخواست ہے ذرا بچیوں کو پکڑیں، کیونکہ ہماری محنت ہوتی ہے، کیلکولیٹڈ ٹائم ہوتا ہے۔ ویسے بھی ہمارے احباب ناراض ہو رہے ہیں کہ جلدی جلدی ختم کریں، تو اب ان کو بھی جلدی ہے اور ہمیں بھی بڑی جلدی ہے۔
تو با کے ذریعے با لکھ کے دکھا دیتے تو گھر بیچتے تھے. اگر گھر ہوتا ایبنڈنٹ پراپرٹی، توجہ رہے، تو نقطہ ہٹا دیتے کہ کوئی وارث و مالک ہے نہیں، اور اگر مالک و وارث والا ہوتا تو نقطہ لگا دیتے. اب ایک بات سمجھ میں آ گئی، ہمیں چوتھا پروف مل گیا قرآن سے مولا علی کی ولادت کا، اس لیے کہ حضور نے کہا جو کچھ ساری کتابوں صحیفوں میں تھا اللہ نے قرآن میں رکھا، جو کچھ قرآن میں تھا اللہ نے فاتحہ میں رکھا، جو کچھ فاتحہ میں تھا اللہ نے کنڈینس کر کے بسم اللہ میں رکھا، جو بسم اللہ میں تھا وہ با میں رکھا، اور با کا نقطہ ہے علی ابن ابی. الفابیٹس میں یہ لکھا گیا. اب تقریر تو ہو گئی تمام، بس یہاں پر صرف ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر امت مسلمہ کو، حافظ صاحب کو بھی یہی میرا پیغام ہے، ہم اتحاد کے تو بالکل قائل ہیں، ہم ان سے یہ گزارش کریں گے کہ مولا علی کو سسٹم سے اور ولادت مولا علی کے کعبہ سے انکار نہ کیجیے گا، ورنہ اللہ کا گھر ابینڈنٹ پراپرٹی بن جائے گا. اگر اللہ کے گھر کو ویرانی سے بچایا ہے تو علی کی ولادت. اب ایک ظاہر ہے کہ 4 ثبوت آ گئے، زندگی رہی تو اور بھی عرض کریں گے، مگر آج کی حد تک 4 ثبوت ہم نے 1 2 3 4 کی طرح آپ کو سمجھا دیے ہیں. اب جوانوں کے لیے ایک نقطہ ہے، اور اسی سے ہم آج اجازت لے لیں گے. جوانوں کے لیے یہ ہے کہ ہم نے جب کمپیوٹر سیکھا امریکہ میں آنے کے بعد تو ذرا دیر سے بھی سیکھا، مگر الحمدللہ اچھا سیکھ لیا، سیکھا دیر سے. ہمیں ایک صاحب کمپیوٹر دے گئے، ہمارے شاہ صاحب تھے، وہ کمپیوٹر دے گئے. ہم ساری رات اپنے گھر میں ایڈیسن میں کوشش کرتے رہے ہم سے کوئی ویب پیج ہی نہ کھلے. بڑی ہم نے تہجد بھی پڑھی، بڑی دعائیں پڑھی، جتنے بھی ہمارے پاس اسم اعظم ہیں سارے تجربے کر لیں، مگر وہ کھلنے کا نام ہی نہیں ہے. تو ایک تو بات یہ پتہ چل گئی، ابھی عرض کروں گا، کہ کھلنے کی رمز ہوتی ہے، کسی بھی ویب پیج کے کھلنے کی رمز ہے، کوڈ ہے، سیکرٹ ہے. وہ انسان کو نہ پتہ ہو تو ظاہر ہے کہ دنیا کے ویب پیج نہیں کھل سکتے. اب استاد صاحب اگلے دن آئے جاب کے بعد، انہوں نے آ کر بتایا شاہ صاحب نے کہ قبلہ سنائیے کتنی ویب پیجز کل رات کو دیکھی. میں نے کہا بھائی ہم نے تو ہر دعا پڑھ لی، ہر وظیفہ پڑھا، ہم سے تو کھلا ہی نہیں. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ذرا دکھائیے کیا دیکھتے، کیا آپ کھولتے رہے. انہوں نے جو دیکھا تو انہوں نے ہسٹری میں جا کے دیکھا تو کہنے لگا کہ آپ نے ڈاٹ تو کلک ہی نہیں کیا. اگر ڈاٹ کلک نہیں کریں گے تو ویب پیج کیسے کھلے گی. ہمیں ایک نقطہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر کعبہ ہے اللہ کی ویب پیج تو کھلے گی مولا علی کے ذریعے، اگر قرآن ہے اللہ کی ویب سائٹ تو کھلے گا مولا علی کے. آج کیونکہ فتح بدر کا دن تھا اور کل جو گزر گیا وہ فتح مکہ کا دن تھا. فتح مکہ یہ 2 بڑی عیدیں ہیں، یعنی 15 امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت، 16 فتح مکہ، 17 فتح بدر. یہ تینوں بہت بڑی عیدیں ہیں. تو کیونکہ بدر کا دن تھا آج، اور آج میں نے خطبہ جمعہ میں بھی فیلڈلفیا میں حوضے میں یہی عرض کیا کہ ہمیں بدر کو بہت موومنٹ کے طور پہ منانا چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ بدر میں کیا ہوا. تو بدر کا بدلہ ہے کربلا. لہذا صرف اور صرف آج 2 جملے کربلا کے، کل سے پھر انشاءاللہ مولا کائنات کے مصائب کا تذکرہ ہوگا. جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے
وقت آخر پوچھا شبر سے اور عمر سعد سے کہ علامہ تقاتلونی، تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ تو انہوں نے کہا بغضا لابیک ببدر، ہمیں آپ کے بابا سے بغض ہے، بدر میں جو ہمارے بزرگوں کو مارا، احد میں جو ہمارے بزرگوں کو مارا، ہم وہ بدلہ لے رہے ہیں آپ سے۔ اسی دوران سیدہ زینب کا ایک بیان ملتا ہے، بی بی کہتی ہے یبن سعد اتنظر ویقتل ابو عبداللہ، تجھے حیا نہیں آتا، پر مردہ آغوش رسالت ذبح ہو رہا اور تو خیرہ خیرہ دیکھ رہا، اللہ اکبر۔ یہاں مورخ نے لکھا کہ زینب عالیہ جو کھڑی تھی نا، تلہ زینبیہ، آپ جائیں کربلا آج بھی وہ اونچا مقام ٹیلہ، تلہ کہتے ہیں ٹیلے کو، ٹیلہ آج بھی موجود ہے، وہاں بی بی کھڑی تھی۔ بی بی کا ایک عجیب ایکشن دیکھا حمید ابن مسلم نے، یہ کرسچن راوی ہے، وہ یہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ کبھی علی کی بڑی بیٹی تقوم تارتن و تقعد، کبھی بھائی جب ذبح ہو رہا تھا کبھی اٹھتی تھی اور کبھی بیٹھ جاتی تھی۔ میں قریب گیا، میں نے کہا رسول زادی، علی زادی، یہ اضطراب کیا ہے، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے؟ جو جواب دیا ہے نا، اور حمید نے لکھا ہے، اس پر اگر عمر بھر ہم اسی ایک غربت پہ روتے رہے تو حق ادا نہیں ہوتا گریہ کا۔ بی بی کہتی ہے اٹھتی ہوں کہ کوئی چارہ لگاؤں، بیٹھ جاتی ہوں کہ اب کون رہ گیا، جب غازی نہ رہا، اکبر نہ رہا، قاسم نہ رہا، بھائی نہ رہے، بھانجے بھتیجے چلے گئے، اٹھتی ہوں کہ چارہ لگاؤں۔ حمید کے جملے ہیں، حمید کہتا ہے ایک بین زینب نے ایسا کیا کہ کربلا کی زمین ہل گئی۔ اسی بین میں مجلس ختم ہو رہی ہے، وہ بین یہ تھا بھیا کاش بابا کے شیعوں کی کوئی بستی قریب ہوتی، میں چادر اوڑھ کے چلی جاتی اور میں کہتی بابا کے شیعوں تمہارے مولا کا بیٹا بھوکا پیاسا یکا و تنہا ذبح۔ معبود اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے صغائر و کبائر سے درگزر فرما، منظورین جو بانیان افطار کے مرحومین ہیں ان کے درجات متعالی فرما، جو آج کی مجلس میں دور نزدیک سے تشریف لائے ہیں ان سب کو جزائے خیر مرحمت فرما، جو لوگ افطار کے بعد جانے کے عادی ہیں ان کو مجالس اور دروس وعظ و ارشاد میں اور دروس قرآن میں بیٹھنے کی توفیق مرحمت فرما۔ جو ثبوت ہم نے 4 آج قرآن سے مولا علی کی ولادت کے لیے ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت کے بھائیوں کو بھی نصیحت فرما کہ وہ ان ثبوتوں کے ساتھ کنونس ہوں کہ مولا علی کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، اور مولا علی کی ولادت کے قائلوں کو زندہ و تابندہ رکھ۔ اور الہ جنہوں نے بی بی زینب کے روزے کی انسلٹ کی ہے انہیں نیست و نابود فرما، جنت البقیع کو منہدم کرنے والوں کی حکومت کو ختم فرما، سعودیوں یہودیوں کو تباہ و برباد فرما، شیعان علی کی پاکستان میں، بحرین میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، ملیشیا میں، بلکہ ہر جگہ جہاں جہاں سعودی عرب سمیت مشکلات ہیں مدد فرما، شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، ہم سب کو سیرت مولا کائنات پر چلنے کی توفیق خیر مرحمت فرما، رمضان کی برکتوں اور نعمتوں سے ہم سب کو نواز دے، ختم قرآن کی توفیق عطا کر، تہجد کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مرحومین کو یاد رکھنے کی توفیق مرحمت فرما، اولادوں کی صحیح تربیت کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، امام العصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔